اب احساس بڑھ جاتا ہے. درست فرمایا آپ نے. لیکن یہاں پر بھی ایک دوسرے ہمیں پہلو کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. ایک تعزیت کے لیے جانا, جی, عیادت کے لیے جانا, بیمار پرسی کے لیے جانا, غم میں شریک ہونا, یہ دین اسلام کی حسین تعلیمات اور حسین پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے. ایسا ہی صحیح. بہرحال یہاں پر ایک دوسری چیز ہے کہ جس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے, وہ ہے کہ اطلاع کا ہونا. ہم اگر جیسے مثال کے طور پر ہم یہ سمجھ رہے ہیں, جیسے خالد بھائی سے ایک تعلق ہے, ہم کئی سالوں سے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, تو اب کوئی پرابلم ایسا ہو جاتا ہے خالد بھائی کا, اب میں ہر وقت ان کے ہر پرابلم سے اویئر ہوں یہ ضروری نہیں ہے. اچھا, یہ اپنا ہر پرابلم مجھے بتاتے ہوں یہ بھی ضروری نہیں ہے. میں اپنا ہر پرابلم ان کو بتاتا ہوں یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے بندے کے پاس معلومات بھی نہیں ہوتی, اطلاع بھی نہیں ہوتی, اس کا مارجن بھی رکھنا چاہیے. پتہ نہیں چلا بھئی کوئی آیا نہیں آیا, سو اٹس مینز پاسبلٹی ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلا ہو کہ معاملہ جو ہے نا وہ کیا ہو گیا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مصیبت چھپا کے رکھتے ہیں. مصیبت چھپا کر رکھنا یہ بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے, اور اس کی بڑی بشارتیں ہیں اور بڑی اس کی برکتیں ہیں اخروی اعتبار سے دیکھا اگر جائے, دنیاوی اعتبار سے بھی ہیں. بہرحال اب مصیبت میری ہے, میں نے چھپا کے بھی رکھی ہے, اور پھر میں شکوہ کروں یار کی شاہزیب بھائی نے تو میرا حال ہی نہیں پوچھا. حضور آپ بتائیں گے تو کوئی اس کے اوپر اپنا ریئیکشن دے گا نا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو پتا چل بھی گیا ہے, صحیح, جیسے لیٹ سپوز آپ فرض کر لیں ایکس وائی زی کوئی بھی ہے, کسی کے ہاں بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, جی, جنازے کا ٹائم رکھا گیا جناب علی 10 بجے. انتقال تو بتا کے تو ہوتا نہیں کہ بھی میں ہونے والا ہوں, ایسا ہی ہے. یا میں دنیا سے بھی جانے کا ٹائم آنے والا ہے, ہوتا ہی نہیں ہے. اور جنازے کا ٹائم بھی بندہ بتاتا تو نہیں ہے, ٹائم تو مقرر ہے, موت کا وقت تو مقرر ہی ہے. اچھا, اب انتقال ہو گیا, اب جنازے کا ٹائم بھی پہلے سے پتہ نہیں ہوتا, بھئی فلاں کے یہاں جنازہ ہو گیا تو وہ اتنے بجے جی جنازہ پڑھائے گا, یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے. ٹائم طے ہوا جی کہ آج صبح 10 بجے نماز جنازہ ہوگا, ٹھیک ہے جی. اب آپ نے تو صبح 10 بجے نماز جنازہ رکھا ہوا ہے, اس کے اپنا بچہ بیمار ہے, اور اسے خود جو ہے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ لی ہوئی ہے, 10 بجے کی ہی لی ہوئی ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس 10 بجے پہنچ رہا ہے وہاں پر. تو اب کیا ہے, اب یا تو یہ بچہ چھوڑ دے جنازے میں چلا جائے, دل کرے تو واپس آئے تو بچہ بھی اللہ کو پیارا ہو جائے, ادھر بھی جنازہ پڑھ لے, یہاں پر بھی آگے جنازہ پڑھ لے. تو یہ کچھ چیزوں کا ہمیں مارجن دینا ہوگا. ہمیں خیر خواہی کرنی ہے, بعض پرس جو ہے نا ہمیں خیر خواہی کرنی ہے, ہمیں عیادت کرنی ہے, ہمیں تعزیت کرنی ہے, لیکن اگر کوئی نہیں بھی آیا تو اس پر تان و تشنیع بھی نہیں کرنی, مثبت ذہن رکھیں, مثبت ذہن رکھیں, عذر قبول کریں. اور سلمان بھائی یہ تجربے کی بات جب چل رہی ہے تو اس میں بھی تجربہ دیکھیں آپ, کیونکہ ہماری بھی ایک زندگی ہے, ظاہر سی بات ہے, ایسا تو نہیں کہ ہم کوئی پہاڑوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں, جی, اسی معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں, اسی طریقے سے فیملیز ہیں, اسی طریقے سے مصروفیات ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت اہم کام ہوتا ہے, چاہے وہ یہ جو آپ کہہ رہے تھے عیادت, تعزیت, تکلیف میں جانا آنا, ڈھارس بندانا ہو, چاہے کسی اور حوالے سے, جی, سامنے والے سے آپ کا ریلیشن بڑا مضبوط ہوتا ہے, قلبی لگاؤ ہوتا ہے آپ کا, جی, لیکن آپ خود ایسا پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ نہیں جا پاتے. یہ میرا خیال ہے ہر کسی کو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تجربہ ہوگا اگر غور کریں تو, ایسی بات کہ آپ کو یہ تھا کہ نہیں اس معاملے میں تو مجھے جانا چاہیے, کرنا چاہیے, اس وقت مجھے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, لیکن آپ خود ایسا پھنس گئے کہ اب ترکیب نہیں بن سکی. تو یہ جب آپ کے اوپر بیتی ہے نا سلمان بھائی, تو یہ کسی اور پر بھی بیت سکتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں تھوڑی سی تبدیل کر جی, دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب میں میرے پاس ایک ذمہ داری تھی. تو ہمارے جو ہے کہ صاحب تھے علاقے کے, ان کو کسی کام کا کہا گیا, تو ان کو بلکہ مدنی قافلے کا کہا گیا کہ جی آپ مدنی قافلے میں سفر کریں, اتفاق کی بات ہے. تو مدنی قافلے کا کہا گیا تو انہوں نے عذر پیش کیا کہ میرا یہ عذر ہے. اچھا, ان کا عذر ویلڈ تھا جنہوں نے پیش کیا. تو اسی مدنی قافلے میں ایک اور صاحب تھے علاقے ہی کے, انہوں نے کہا یہ کیسا عذر ہے, مہروز بھائی تو کام روز کرتے ہیں پھر بھی قافلے میں جا رہے ہیں. اچھا, واقعی میں وہ کام تو میں روز ہی کرتا تھا, جو اس کے لیے عذر تھا وہ میرے لیے عذر نہیں تھا. اچھا, میں یہ انڈرسٹینڈ کر رہا تھا کہ میرے لیے عذر نہ ہونا الگ چیز ہے, اس کے لیے عذر ہونا بنتا ہے. تو میں نے انہیں سمجھایا, میں نے کہا نہیں ان کا عذر ہے, ان کو چھوڑ دیں. اتفاق ایسا ہوا کہ صرف 1 سال کے بعد جو معاملہ اس بیچارے کو درپیش تھا نا, اچھا تھے دونوں مدنی قافلے کے پابند,
اب جو معاملہ اس کو خالد بھائی درپیش تھا نا، 1 سال کے بعد اسے درپیش تھا، اللہ اور سیم کنڈیشن تھی. یہ میں کوئی بناوٹی بات نہیں کر رہا ہوں، میں موجود ہوں یہاں پہ، اور 2 افراد بھی اللہ کی رحمت سے حیات ہیں، دعوت اسلامی کے کام کرتے ہیں، تو مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنتے رہتے ہیں. تو سلمان بھائی سیم کنڈیشن اس کی تھی، اور وہ اسی کی طریقے سے نا عذر پیش کر رہا تھا. اب اس وقت میرے دل میں آئی کہ میں ان کو کہوں کہ نہیں، آپ کا عذر قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پچھلے سال آپ اس کا عذر ہی قبول نہیں کر رہے تھے. تو آج آپ پر بیت رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ عذر ہے، جب دوسرے پہ بیت رہی تھی تو یہ عذر نہیں تھا. تو یہ انداز درست نہیں ہے. آپ اپنی جگہ پہ رکھ کر سوچیں بعض اوقات لوگوں کو، اور بعض ہر جگہ ہر موقع پہ بھی اپنی جگہ نہیں رکھا جا سکتا. درست فرمایا. جیسے کہ میں نے عرض کیا نا، اس بیچارے کے لیے عذر تھا، ایسی بات میرے لیے وہ عذر نہیں تھا. میں یوز ٹو تھا اس چیز کا، اس پہ ایک حادثے کی صورت میں وہ آئی تھی چیز. صحیح. تو یہ بھی دیکھ لیں آپ کہ ایک یہ بات جو ہوتی ہے نا کہ اپنی جگہ پہ رکھ کے سوچیں. ہر کسی کو اپنی جگہ پہ رکھ کے آپ نہیں سوچ سکتے. آپ تو جناب ماسٹر کیے ہوئے ہیں، MBBS کیے ہوئے ہیں، CA کیے ہوئے ہیں. آپ کیسے ایک نرسری کے پرائمری کے بچے کو اپنی جگہ رکھ کے سوچ سکتے ہیں؟ اگر ٹیچر اس بچے کو اپنی جگہ رکھ کے سوچے گا تو فیل ہو جائے گا. ایسی بات. اور وہ ٹیچر فیل ہو جاتا ہے جو اپنے لیول سے پڑھا رہا ہوتا ہے. ٹیچر کو تو بچے کے لیول پہ آ کے سوچنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے ایک جملہ ہوتا ہے نا، اپنا ہی گھر سمجھ. جی. تو یہ اکثر جگہوں پہ تو یہی ہوتا ہے، لیکن بعض جگہوں پہ پھر اپنا گھر نہ سمجھیں آپ. جیسے جسے توڑنے پھوڑنے کی عادت ہے، تخریب کاری کی عادت ہے، جسے گندا سندا کرنے کی عادت ہے، تو اس کی بارگاہ میں عرض یہی کسی دوسرے کو اپنا گھر نہ سمجھے. کیونکہ آپ کو تو عادت ہے چیزیں الٹ پلٹ کرنے کی، آپ دوسرے کے گھر کو اپنا گھر سمجھیں گے تو پھر الٹ پلٹ ہی کر رہے ہوں. کر دیں گے. تو ایسا نہ کیجیے. ماشاءاللہ، بڑی